ابھی ریسنٹلی جو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں کو کہ جب تمہیں مظلوم بستی والے پکارتے ہیں تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو کون سا مسلمان اٹھ کے گیا ہے پوری دنیا میں سے مظلوم بستی کی مدد کرنے کے لیے؟ میں فلسطین اور غزہ کی بات کر رہا ہوں. تو کدھر گیا ادھر ہمارا اللہ معاف فرمائے جہاد کا کانسیپٹ؟ تو یہ ہم نے دین صرف اپنے اس کو یاد رکھے گا کہ دین کوئی گھر کی لونڈی نہیں ہے معاذ اللہ. یہ میں اور آپ اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ نکل جائے گا. میں اور آپ اس کی محتاجی اگر نہیں کریں گے تو یہ نکل جائے گا، یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. جیسے ابھی پیچھے ہم پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ کے مطابق نہیں چل رہا، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اللہ نئی قوم کو لیں گے، اللہ اس سے وہ کام کروا لیں گے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کافرون مکی سورہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمائی اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف طریقے اپنائے قریش نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کو فرگو کر دیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو فالوئنگ تھی وہ بڑھتے بڑھتی جا رہی تھی، اور جس میں سب سے پہلے سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر ون آف دا اسٹرانگسٹ بزنس وومن جو تھیں وہ ان کی وائف بھی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عائشہ، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں جب یہ مسلمان ہوئے تو جب انہوں نے یہ سورنگ پاور دیکھی مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے حضور کی نبوت کی بات، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی پہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ٹرائی کی، اور اس میں سے ایک ٹیکنیک جو انہوں نے ٹرائی کی کہ شاید معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ کنگ شپ یا لیڈرشپ کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس کو سختی سے جھٹلایا اور کہا کہ میں اس مشن کو جاری رکھوں گا، نہ مجھے کنگ شپ چاہیے نہ مجھے لیڈرشپ چاہیے. اس کے بعد دوسرا ہتھیار جو کو بتایا وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید خاتون کے لیے کسی حسب و نسب والی خاتون سے نکاح کے لیے کام کر رہے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ ان کے پاس آلریڈی حضرت اماں خدیجہ جیسی حسب و نسب والی خاتون موجود تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھٹلایا کہ مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دیا ہے جس کو میں پورا کر رہا ہوں. تیسرا مال کی دولت کے لیے کر رہے ہیں شاید معاذ اللہ، یہ بھی ایک ان کا فطور تھا، اس کی بھی ان کو ضرورت نہیں تھی کہ حضرت اماں خدیجہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ویسے ہی غنی کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تینوں چیزیں نہ بھی ہوتی ان کے پاس تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تینوں چیزوں کو ٹھکرا دینا تھا، کہ اللہ کے نبی کی جو پیورلی یہ جو مشن تھا یہ اللہ کا بھیجا ہوا مشن تھا جس کو اللہ کے نبی نے کمپلیٹ کرنا تھا. اینڈ دس واز دا لاسٹ میسج ٹورڈز دا مینکائنڈ جو اللہ بات کر رہے تھے. بلکہ انہوں نے مختلف ٹیکنیکس سے لڑاتے جب یہ فیلیئرز دیکھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ چاہے تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں اپنے اس مشن کو گیو اپ نہیں کروں گا چاہے میں شہید کر دیا جاؤں. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرسسٹنس دیکھی اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ توکل اور سختی دیکھی تو انہوں نے پھر ان سرداروں نے مل کے ایک کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیشکش کرتے، اور وہ پیشکش جو تھی وہ بھی بڑی فضول پیشکش تھی، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، تو یہ پیشکش لے کے یہ سارے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو یہ پیشکش دیجیے، جس میں پیشکش یہ ہے کہ سارے لوگ ایک سال اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اور ایک سال یہ جو ان کے بت ہے یعنی کہ جو ان کے خدا ہیں ان کی جو ہے عبادت کریں گے. تو اس کے اوپر سورہ کافرون نازل ہوتی ہے، اور اللہ سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، یعنی کہ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو.
یعنی کہ بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی ان کو کہہ دیں کہ میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. آئی ول اونلی ورشپ ون اینڈ اونلی آل مائٹی اللہ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, یعنی کہ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جانتے ہیں, اللہ حالات بھی جانتے تھے. یہ ایک بیسکلی ٹریپ سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اگر یہ ٹریپ سیٹ ہو گیا تو اللہ کو پتہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی میری عبادت نہیں کرنی, صرف ایک فضول لغو خیال ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ, اس کے بعد اور نہ ہی میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اللہ نے ریپیٹڈلی دوبارہ یہ بات دہروائی کہ میں نہیں کروں گا عبادت جس کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی کہ میں یہ پتھروں کو یا سٹکوں کو یا جو بھی تم نے خدا بنائے ہیں معاذ اللہ ان کو نہیں پوجوں گا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کروں گا. اگین اللہ ریپیٹ اٹ سیکنڈ ٹائم کہ تم بھی جو میرے پاس یہ پیشکش لے کے آیا اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف تمہارے ایک چال ہے جس کی وجہ سے تم یہ میرے دین سے بھی مجھے ہٹانا چاہتے ہو. اچھا, اس میں ایک حدیث جو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کافرون 4 دفعہ پڑھے وہ ایک قرآن کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. تو اب پریزنٹ ڈے کانٹیکسٹ میں سورہ کافرون کیسے یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو قریش کے بارے میں آئی تھی یا اس وقت کے جو کفار ہیں وہ ہیں مشرکین ہیں ان کے بارے میں آئی تھی. اس کا جواب آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین, دس ایگزسٹ ٹل دی ڈے آف قیامت. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یعنی کہ جس نے آپ نے اللہ کے دین کو چھوڑنا نہیں اور جو آپ کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرے اس کو آپ کہتے ہیں بھائی تم اپنے دین پہ قائم رہو, میں اپنے دین پہ قائم رہتا ہوں. اور یہ تو بائی اینڈ لارج ہے. اس کو اگر آپ مائکرو لیول پہ دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا مسلمان اٹ سیلف قرآن پہ پورا یقین نہیں کرتا, اور قرآن کے ایک حرف کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. آپ کے یاد رکھ لیں کہ اگر ایک حرف کا انکار بھی آپ کر رہے ہیں قرآن کے تو وہ معاذ اللہ کفر میں لے جاتا ہے انسان کو. تو قرآن کے کچھ حصوں پہ عمل کر لینا اور کچھ حصوں کو چھوڑ دینا یہ لکم دینکم ولی دین میں داخل ہے. یعنی کہ میں اپنی پسند کا دین استعمال کر لوں گا اور باقی چھوڑ دوں گا. یہ اس سے آج کے مسلمانوں پہ آج بھی اپلائی ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اپلائی ہوتی رہے گی. حجاب کی مثال لے لیں, شرم تو آنکھوں میں ہونی چاہیے, پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو اس وقت کی جو اللہ کی نبی کی ازواج تھیں کیا ان سے بڑھ کے کوئی باحیا خواتین موجود تھیں دنیا میں؟ اگر اس وقت اور اس سے بہتر کوئی زمانہ تھا جس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, خود حضور موجود تھے, اس سے بہترین کوئی زمانہ تھا. اگر پردے کی چھوٹ ہوتی تو شاید اس زمانے میں ہوتی, آج کے زمانے میں نہ ہوتی. اسی طرح قرآن میں جیسے اللہ معاف کرے سود کی ممانعت ہے تو اس کو جائز قرار دینے کے لیے کہ یار بیوہ کہاں سے کھائے گی تو اس کے لیے سود یہ سیونگ سرٹیفکیٹس یا سیونگ اکاؤنٹس بنا دیے گئے ہیں. تو اللہ معاف کرے قرآن کے آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کئی چیزوں پہ عمل ہے کئی چیزوں پہ نہیں. پھر آپ سیکٹیرزم پہ آ لیں, دیوبندی چاہتا ہے بریلوی اس کے مطابق چلے, بریلوی چاہتا ہے دیوبندی اس کے مطابق چلے, اہل حدیث چاہتا ہے کہ وہ دونوں اس کے مطابق چلیں, شیعہ چاہتا ہے وہ سنی اس کے مطابق چلے, سنی چاہتا ہے شیعہ اس کے مطابق چلے. بھائی جس کو جو عقیدہ سمجھ آتا ہے وہ اپنے مطابق چلے. اللہ نے صرف آپ کو دعوت کا کہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے اللہ کے نبی کا کام بھی یہ تھا کہ صرف پہنچا دینا, اس پہ عمل کرنا یا اس کی ہدایت ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے بڑا کلیئرلی یہاں ڈکلیئر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. یعنی کہ جس دین کو میں فالو کرتا ہوں میں اس کو 100% فالو کروں گا, تم نے جس دین کو فالو کرنا ہے تم اس کو 100% فالو کرو. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہم لڑنی مار رہے ہیں, لکم دینکم ولی دین میں بھی ہم 100% کیا آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 1.
اگر میں اور آپ ایک دوسرے سے پوچھیں تو قرآن کے کتنی ایسی آیات پڑھی ہیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. ابھی ریسنٹلی جو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں کو کہ جب تمہیں مظلوم بستی والے پکارتے ہیں تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو کون سا مسلمان اٹھ کے گیا ہے پوری دنیا میں سے مظلوم بستی کی مدد کرنے کے لیے؟ میں فلسطین اور غزہ کی بات کر رہا ہوں. تو کدھر گیا ادھر ہمارا اللہ معاف فرمائے جہاد کا کانسیپٹ؟ تو یہ ہم نے دین صرف اپنے اس کو یاد رکھے گا کہ دین کوئی گھر کی لونڈی نہیں ہے معاذ اللہ. یہ میں اور آپ اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ نکل جائے گا. میں اور آپ اس کی محتاجی اگر نہیں کریں گے تو یہ نکل جائے گا، یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. جیسے ابھی پیچھے ہم پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق نہیں چل رہا، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اللہ نئی قوم کو لیں گے، اللہ اس سے وہ کام کروا لیں گے، مجھے اور آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر دین کے لیے اللہ استعمال کر لیتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ بھائی یہ کفار جو ہیں یہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ تمہیں کہیں گے اور کرو، ڈو مور. آپ نے خود سنا بھی ہے، اپنے منہ سے سنا ہے یا کانوں سے سنا ہے. جب نیوز سنتے ہیں کہ اور کرو، ابھی وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، اور کرو اور مارو، اپنی بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا لیکن پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم سے اس وقت سیٹسفائیڈ ہوں گے جب تم ان کا دین اختیار کرو. تو یہ آج کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ ایگزیکٹلی اسی طرح بیٹھتی ہے کچھ صورت جیسے پہلے تھی کہ کچھ لے اور کچھ دے، اسلام کو کمپرومائز کر لے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے بھی یہی اللہ معاف کرے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ پرانا صحیف ہے، تو کچھ لے اور دے کی قیمت پہ آج ہم نے اسلام کو کمپرومائز ہی کیا ہوا ہے. بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کے اندر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کے اندر ہم اللہ کے احکامات کو 100% ان پہ ایگری نہیں کرتے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کی ایک حرف پہ بھی یقین نہ رکھنا کفر ہے. تو وہ پورا ہو نہ ہو اس میں آپ اللہ سے اپنی کمزوری کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. اللہ سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں پورا 100% قرآن پہ عمل نہیں کر پا رہا، آپ میری مدد فرمائیے، مجھے ہدایت دیجیے. لیکن اس کا انکار کر دینا جو ہے وہ تو 100%. اتنی الکوہول یا اتنی وائن جائز ہے یا اتنی پرسنٹیج جائز ہے، اس طرح کی دلیلیں بنانا، یا میوزک جو ہے وہ اتنا جائز ہے جس سے آپ کا ہوش نہ ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دین کو کمپرومائز کر رہی ہیں. تو دیر از نو کمپرومائز ان دین، یاد رکھیے گا. اور یہ کفار کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. آپ امریکہ بہادر کو جتنا مرضی خوش کرنے کی کوشش کر لیں، they will never become happy. چائنا کو جتنا مرضی خوش کرنے کی کوشش کر لیں، یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے. اصل میں دنیاوی مقصد کے تحت تھوڑی بہت آپ کو شاباش دے دیں گے، جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت پھینکتے تھے، اور اسی طرح آج بھی یہ حربی استعمال ہوتا ہے. کسی کو کہیں کا کنگڈم دے دیا، کسی کو کہیں کی عورت دے دی، اس طرح دبائی ہے. آٹومن کیلیفٹ جو ہے اسی طرح دبائی. تو یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس صورت کے تھرو پہ بتا دیا ہے کہ ڈونٹ کمپرومائز آن یور ریلیجن. اگر تم اس پہ کمپرومائز کرو گے تو تم خود کمپرومائز ہو جاؤ گے، اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.